لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس وقت جو حالت دیکھی جا رہی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے پر جھوٹے الزام اور غیبت، چغلی، حسد، عداوت اور دوسروں پر الزام لگانا، دوسروں کے بارے میں بری بری باتیں کہنا، کسی کو حقیر بتانا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، اس میں مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد ہے۔ اور ہمارا دین، ہماری شریعت اور ہمارا قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لایا ہوا دین ہمیں کہیں طرح نہیں چھوڑا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں اور الیکشن کے بارے میں اسلامی کوئی تعلیمات نہ، بلکہ ہر چیز کے بارے میں اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیشہ یہ بات نہیں جاتی کہ اسلام ہر جگہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیسے کام کرنا ہے، کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک آپ کو ہر چیز کا طریقہ اسلام میں، کیونکہ اسلام میں قبل مذہب ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنے کا وعدہ کیا، اور یہی دین کامل اور مکمل ہے، اور اس کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام جو ہے بس حضور کے زمانے کے لیے تھا اور اس کے بعد کے زمانے کے لیے تھا۔ اب جو ہے ٹیکنیکل دور ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنس اپنی ترقی پر ہے، اس لیے آج کے زمانے کے اعتبار سے اسلام جو ہے ہمیں رہنمائی نہیں کر سکتا، اس آدمی کی غلط سوچ ہے۔ اسلام ہر جگہ، ہر دور میں اور آئندہ چل کر بھی جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک اسلام ہمیں گائیڈ کرتا رہے گا، رہنمائی کرتا رہے گا، چاہے وہ کوئی کام ہو، چاہے وہ دنیا کا کام ہو، چاہے وہ دین کا کام ہو، کوئی بھی کام۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ مسلمان مجموعی اعتبار سے ہر وہ جس نے کلمے کا اقرار کیا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، وہ ایک ایمانی رشتے سے سارے کے سارے مسلمانوں کا بھائی ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو تمام رشتوں سے بڑھ کر ہے۔ ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ کسی قوم کا ہو، چاہے وہ کسی برادری کا ہو، چاہے وہ کسی اور ملک میں رہنے والا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کوئی ہو، ہر کوئی جس نے کلمے کا اقرار کیا ہے وہ مسلمان، ہر مسلمان ایک دوسرے کے بھائی۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ اور یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جب قیامت کا وقت ہوگا، جب انسان نفسی کہے گا، ہر کوئی یہ چاہ رہا ہوگا کہ میں کس طرح بچ جاؤں، میری نجات ہو جائے، اس وقت میں جب باپ بھی کہے گا نفسی، بیٹا بھی کہے گا آج میرا کیا ہوگا، اور دادا بھی کہے گا آج میرا کیا ہوگا، دوست بھی کہے گا آج میرا کیا ہوگا، اور بیوی بھی کہے گی کہ آج میرا کیا ہوگا۔ سارے رشتے جب اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج ہمارا کیا ہوگا، اور دوست بھی اور سارے کے سارے جتنے دنیا کے اندر آپس میں محبت کا دعویٰ کرنے والے تھے وہ سب کہیں گے آج ہمارا کیا ہوگا۔ لیکن اس وقت ایک رشتہ ایسا ہوگا جو سارے رشتے جب دباتے جائیں گے، جب سارے رشتے چھوٹ جائیں گے، سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، لیکن ایک رشتہ قائم رہے گا، وہ ہے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہونے والا رشتہ۔ اور قرآن نے کہا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، سارے کے سارے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ صرف ایمان والے اور تقوی والے یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں، باقی ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہوگا۔ جو دوست دنیا میں دوست کے کام آتا تھا کل وہ دوست کو لے کر بھاگے، باپ اپنے بیٹے کو لے کر بھاگے گا، کوئی ایک نہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں بھی یہ رشتہ ہمارا کام آئے گا۔ اس لیے یہ رشتہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے فرمایا مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔
کہ مسلمان کسی مسلمان سے ملے اس کو سلام کرے، اور جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے رحمۃ اللہ، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی لے جائے، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی جنازے اس کی نماز جنازہ پڑھے اور اس کو دفن تدفین اس کی تجہیز و تدفین میں شریک ہے۔ یہ مسلمان بھی دوسرے مسلمان پر ہوتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان آپس میں ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے، مسلمان اور قوم اور برادری کے نام پر آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں۔ ایک برادری والا دوسرے برادری کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا نام سننا پسند نہیں کرتا۔ آج ایک دوسرے سے حسد اتنا ہو گیا کہ آج اگر کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو خوش دیکھتا ہے تو اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو کسی دوسرے کو چین اور سکون میں دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہوں گے، ورنہ آج کا ماحول ہی بن چکا ہے، کسی اور کو آگے دیکھنا پسند نہیں کرتے، کسی اور کی خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ ایک ڈاکٹر کے پاس میں ایک آدمی گیا، کہا کہ میرے پیٹ میں، مولانا کے پاس گیا، کہا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کہا کیا کھایا تھا؟ کہا کچھ بھی نہیں کھایا تھا، پھر پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ کہا کہ میرے پڑوس میں ہمارا ایک بھائی ہے مسلمان بھائی، اس نے گھر بہت اچھا بنا دیا ہے، اس کو دیکھ کر پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ ہمارے پیٹ میں درد دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر، ایک مسلمان بھائی کی ترقی کو دیکھ کر پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی دوسرے کے پاس گیا، اس نے دیکھا کہ وہاں اس کے پاس بہت ساری کھانے کی چیزیں، اچھی اچھی چیزیں اور بہت ساری چیزیں۔ اس نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، یہ ساری نعمتیں تمہارے پاس؟ اس نے کہا کہ ہاں، مجھے کمانے کا کوئی ٹینشن نہیں رہا، اللہ نے میرے لیے بہترین انتظام کر دیا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں نے 6 مہینے یا چند مدت 6-7 مہینے یا سال پر اللہ کی بہت عبادت کی اور اللہ سے یہ مانگا کہ اللہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیری عبادت کرتا رہوں ہمیشہ، بس تو میرے کھانے پینے کا رہنے کا بہترین انتظام کر۔ تو اللہ کی طرف سے یہ میرے لیے بہترین انتظام ہو گیا، اب مجھے کمائی کا ٹینشن۔ اب یہ اپنے گھر پر آیا، جس نے سنا تھا جس نے جا کر دیکھ کر آیا تھا، گھر پر آیا۔ گھر پر آنے کے بعد اس نے بھی ویسے ہی خوب عبادت کی، اللہ سے خوب مانگا، اور جب اس کے پاس میں پوچھنے والا آیا اللہ کی طرف سے ایک حکایت بیان کی جا رہی سمجھانے کے لیے، تو اس سے پوچھنے لگا کہ بھائی بتاؤ تم کو کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے وہ دوست کو جو دیا گیا اس کو سارا کے سارا چھین گیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن میرے جو دوست کو، میرے وہ تعلقات میں وہ آدمی ہے، اس کو جو بھی دیا گیا ہے راحت، سکون، چین، اطمینان، وہ سارا کے سارا چھینو، بس میں یہی چاہتا ہوں۔ تو ہم سب کا حال مجموعی اعتبار سے مسلمانوں پر نظر ڈال کر دیکھیں تو سب کا یہی حال ہے، ہر کوئی دوسرے کا برا چاہتا ہے، ہر کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میری ترقی ہو جائے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ترقی نہ ہو، چاہے میری ترقی ہو نہ ہو، جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ ساری کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ تکبر اور حسد ہے۔ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہوا تھا، میں نے اتنی عبادت کی، میں ایسا ہوں، میں ویسا، اور آدم علیہ السلام کو میں سجدہ کروں، حسد ہو گئی۔ حسد بہت بڑا گناہ، اور حسد گویا اللہ کی عطا پر اعتراض ہے کہ اللہ آپ نے اس کو ایسا کیوں دیا، آپ نے اس کو یہ پوزیشن کیوں دی، آپ نے اس کو یہ مال کیوں دیا، آپ نے اس کو اتنی اولاد کیوں دی، آپ نے اس کو اتنا اچھا گھر کیوں دیا، گویا کہ یہ شخص اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر اعتراض کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہی حالت مسلمانوں کی ناکامی، ذلت اور رسوائی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ مسلمان جو آج در بدر بھٹک رہے ہیں اس کی وجہ ہے، بہت ساری وجہ ہے، ان میں ایک اہم وجہ مسلمانوں کی آپس کی نااتفاقی، انتشار، اختلاف ہے۔ ہمارا چھوٹا سا گاؤں، ایک شہر، اس میں آپس میں مسلمان جڑے ہوئے نہیں تو ساری دنیا کے اور ہمارے پورے ملک کے مسلمان کہاں جڑے ہوئے؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لیکن آج ہم کو مسلمان بھائی کی طرف نہیں پسند ہے۔ جو حالات ابھی بنے ہوئے ہیں، یہی حالات آج سے پہلے اسپین، جس کو اندلس کہا جاتا ہے، وہاں پر بنے تھے، اور مسلمان آپس میں وہاں پر ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا لی تھی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات، انتشار، لڑائی اور جھگڑے پر اتر آئے، اور پھر اس کے بعد
اندلس اور اسپین کا کیا حال ہوا، آپ کو تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ وہاں پر ایک مسلمان بھی دیکھنے کو نظر نہیں آتا، اور باقاعدہ منظم سازش کے ساتھ میں عیسائیوں نے یہ پلاننگ اور منصوبہ کیا اور مسلمانوں کو آپس میں ٹکڑیوں میں بانٹ دیا تاکہ ان کی ہمت کم ہو جائے، ان کا حوصلہ کم ہو جائے، ان کی طاقت کم ہو جائے۔ قرآن نے صاحب کہا کہ اگر تم آپس میں اختلاف انتشار کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، تمہارا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ اسپین میں ہی کہ وہاں مسلمان آپس میں بڑھ گئے، آپس میں ایک دوسرے کا اور آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرنے لگے اور ایک دوسرے کا برا چاہنے لگے، ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ اور منصوبے بنانے لگے اور ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے غیروں کی مدد بھی لینے لگے، عیسائیوں کی مدد لینے لگے۔ تو پھر یہ ہوا کہ عیسائیوں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ختم ہوا، اور پھر بعد میں عیسائی وہاں پر قابض ہوئے اور انہوں نے سارے مسلمانوں میں یہ اعلان کر دیا سارے ملک میں کہ آج سے کوئی اسلام کا ماننے والا اس ملک میں نہیں رہے گا، سارے کے سارے مسلمان عیسائی ہو جائیں، کرسچن ہو جائیں، جو کوئی کلمہ پڑھنے والا اور مسلمان نظر آئے گا اس کو قتل کر دیا جائے۔ ملاقات ہوا یہ کہ وہاں سے وہ اندلس اور اسپین جس کو طارق بن زیاد نے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ میں فتح کیا تھا، مسلمان کی بہت بڑی تعداد نے سب کچھ رہنے کے بعد بھی، ساز اور سامان رہنے کے بعد بھی اور وسائل رہنے کے باوجود بھی اپنے ملک کو وہ بچا نہیں سکے، صرف اختلاف کی وجہ سے، آپس کے انتشار کی وجہ سے، آپس کی لڑائی کی وجہ سے۔ اور ان کا پھر مسلمانوں کا آخری خلیفہ، آخری بادشاہ جس کا نام ابو عبداللہ، اس نے اپنے گھٹنوں کو دیکھ کر وہ عیسائی بادشاہ کے ہاتھ میں شہر کی کنجیاں سپرد کی اور کہا کہ آج سے ہم تمہارے غلام ہیں، آج سے ہم تمہارے لیے آئے ہیں۔ یہ حال ہوا اس میں۔ آج بھی جاؤ اور جا کر دیکھو وہ مسجد قرطبہ جو مسلمان کی زبوں حالی پر آنسو بہا رہی ہے، جس کو مسلمانوں نے تعمیر کیا، جامع مسجد قرطبہ جس کا شاہکار، جو مسلمانوں کی شاہکار عمارت ہے، جو وہاں کے محلات اور کوٹھیاں اور باغات آج بھی مسلمانوں کو اور معماروں کو یاد کرتے ہیں۔ مسجد قرطبہ کی تعمیر اس طریقے پر ہوئی کہ مسجد قرطبہ میں الگ الگ 30 محراب بنائے گئے، بہت عظیم الشان۔ آپ اگر سرچ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا، مصر میں، اسپین میں جامع مسجد قرطبہ کہ جس کے محراب 30 محراب بنائے گئے اور روزانہ صرف ایک محراب سے سورج کی شعاعیں اندر آتی ہیں، کیونکہ روزانہ سورج اپنے محور سے ہٹتا ہے، اپنی جگہ سے ہٹ کر نکلتا ہے۔ تو اس کی تعمیر اس طریقے پر ہوئی تھی کہ روزانہ صرف ایک تاریخ کو پہلے جو محراب بنا ہوا تھا اس سے سورج نظر آتا، دوسری تاریخ کو دوسرے سے نظر آتا، تیسری تاریخ کو تیسرے سے نظر آتا، ایسے ہی پورے 30 محراب سے نظر آتا۔ لیکن مسلمانوں کی آپس کی نااتفاقی کی وجہ سے وہاں پر شکست ہوئی۔ یہی کچھ حال بغداد میں ہوا۔ بغداد میں بھی آپس میں مسلمان اختلاف کے شکار ہوئے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے لگے، برادریوں کے نام پر، قوم کے نام پر، اور اپنے انا اور ذاتی مسئلوں کو بنیاد بنا کر انہوں نے لڑنا اور جھگڑنا شروع کیا۔ اور پھر ہوا یہ کہ ہلاکوخان نے ان پر زبردست حملہ کیا اور بغداد اور اس کے آس پاس میں تقریباً 1 کروڑ 6 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام۔ جب تاتاریوں کا فتنہ ہلاکوخان، جب تاتاریوں کا یہ فتنہ اور یہ بیان کیا جاتا ہے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ نازک ترین دور تھا۔ کہنے والوں نے کہا کہ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ اب شاید اسلام دنیا سے نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائے گا، اتنا زبردست تاتاریوں کا فتنہ تھا۔ لیکن اللہ کو چونکہ اسلام کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اللہ نے آگے چل کر انہیں تاتاریوں کو ہدایت دی اور ان سے کام کیا۔ اس لیے علامہ اقبال شاعر مشرق انہوں نے بات کہی تھی کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، کعبے کو مل گئے صنم کو خانے سے، مل گئے فاطمہ کعبے کو صنم خانے سے، کہ جنہوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، اللہ نے آگے چل کر انہیں کو ہدایت دی اور ان کے ذریعے سے کام کیا۔ لیکن یہ
مسلمانوں کی آپس کی نااتفاقی انتشار یہ مسلمانوں کو ہمیشہ اس میں نقصان پہنچایا ہے، اور آج بھی نقصان جو مسلمانوں کو ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کی نااتفاقی کی وجہ سے۔ مسلمان دوسرے کو دیکھنے کو تیار ہی، مسلمان اپنے مسلک کے نام پر، اپنی جمعیت اور جماعت کے نام پر، اپنی برادری کے نام پر، اپنے حلقوں کے نام پر، اپنی پارٹی کے نام پر دوسرے مسلمان سے لڑنے کے لیے تیار۔ ایک زمانہ تھا کہ کابل پر ایک ترک بادشاہ کی حکومت تھی، اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سالانہ 10 لاکھ خراج دیا کرتا تھا، ٹیکس دیا کرتا تھا۔ جب ان کے بعد میں دوسرے لوگ آئے، دوسرا بادشاہ آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد میں، اور پھر جب ان کے پاس میں اس بادشاہ کے پاس میں، اس کابل کے بادشاہ کے پاس میں وصولی کے لیے لوگ گئے کہ ہم کو خراج، ہم کو ٹیکس چاہیے، تو انہوں نے اس بادشاہ نے کہا کہ وہ لوگ کہاں گئے جن کے پیٹ فاقہ بشوں کی طرح دبے ہوئے ہوا کرتے تھے، جن کے پیشانی پر کالا نشان ہوا کرتا تھا، جو کھجوروں کی چپل پہنا کرتے تھے، جو بڑے پرانے لباس پہنا کرتے تھے، وہ لوگ کہاں گئے؟ تو آنے والوں نے بتایا کہ وہ لوگ تو دنیا سے چلے گئے اور آج ہم ان کی جگہ پر ہیں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ ہم ان سے ڈرتے تھے، تم سے نہیں ڈرتے، ہم ان کو خراج اور ٹیکس دیتے تھے، ہم تم کو نہیں دیتے، ہمیں تم سے کوئی خوف نہیں، ہمیں تم سے کوئی ڈر نہیں، تم جو چاہے وہ کر لو، تم کو ٹیکس نہیں دیں۔ کیونکہ وہ لوگ جو پہلے تھے ان میں آپس میں اتحاد اتفاق تھا، ایمانی پاور تھا۔ آج مسلمانوں کے پاس میں یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ مسلمان آج ظالم کا ساتھ دے رہے، مسلمان آج ظالموں کی حمایت کر رہا ہے۔ کہاں گئی مسلمانوں کی غیرت؟ کہاں گیا مسلمانوں کا ایمانی جذبہ؟ کہاں گیا مسلمانوں کا وہ ایمان جو صحابہ کا ایمان تھا، وہ ایمانی پاور؟ اور کہاں گیا وہ مسلمان جو صحابہ کے زمانے میں اور صحابہ کا نام لیوا تھا؟ کیا وہ تاریخ بھول گئے صحابہ کی کہ وہ صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ جن کو عیسائی بادشاہ نے قید کیا، اور عیسائی بادشاہ نے ان کو آفر کیا کہ میں تم کو اپنی حکومت میں شریک کر دوں گا، تم عیسائی بن جاؤ۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں عیسائی نہیں بن سکتا، کہا کہ میں تم کو اپنی حکومت میں شریک کروں گا، اپنی حکومت کا آدھا حصہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم عیسائی بننا تو دور کی بات ہے، میں ایک سانس بھی کفر کی حالت میں لینا پسند نہیں کرتا۔ کیسا ایمان تھا، کیسا ایمان ہوگا وہ صحابہ کا۔ ایک صحابی جنگ میں شریک ہے اور مقابلے پر باپ ہے، کافروں کے ساتھ میں باپ ہے، اور بیٹا مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ باپ جب آمنے سامنے آیا تو باپ نے حضور کی شان میں گستاخی کی، بیٹے کو رہا نہ گیا اور بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اور حضور کے پاس میں آ کر کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی شان میں میرا باپ گستاخی کر رہا تھا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ کیسا ایمان ہوتا؟ کہاں گیا وہ مسلمانوں کا ایمانی جذبہ کہ آج مسلمان معمولی ٹکڑوں کی خاطر، چند سکوں کی خاطر، چند پیسوں اور دنیا کی شہرت اور دنیا کی عزت کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کرنے جا رہا ہے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ وہ مسلمان عورتوں کو جو چند پیسوں کی خاطر ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے، مسجدوں کو شہید کرنے والوں کا ساتھ دے رہی ہے، جو ظلم کرنے والوں کا ساتھ دے رہی ہے، جو عزتیں لوٹنے والوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ کیا ہو گیا؟ جو قرآن کی توہین، قرآن کو جلانے والوں کا ساتھ دے رہی ہے، جو مسجدوں کو ویران اور شہادت اور شہید کرنے والوں کا ساتھ دے رہی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ کیا ناموس سے رسالت کا سودا کر رہے ہو؟ کیا اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ تاریخ کبھی معاف نہیں کرے ایسے غداروں کو، ایسے منافقوں کو، ایسے چاپلوسوں کو جو اپنی دنیا بنانے کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کرے۔ انہی کے بارے میں اللہ نے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کو ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ یہ منافق ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ مسلمانوں میں آتا ہے تو مسلمانوں جیسا رویہ اختیار کرتا ہے، مسلمانوں جیسی بات کرتا ہے، اور جب کافروں کے ساتھ اور ظالموں کے مجرموں کے ساتھ جاتا ہے تو ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں یہ دوہری پالیسی نہیں چلے گی۔ اسلام بہت غیور مذہب ہے، اللہ کا دین بہت غیور ہے۔ اللہ کی مدد ایسے لوگوں کے ساتھ میں نہیں آتا۔
سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا کی خاطر جس کو چھوڑ کر جانا ہے. کیا تمہارا منصب کام آئے گا؟ فرعون کا منصب اس کو نہ بچا سکا، فرعون کی بادشاہت اور حکومت اس کو نہ بچا سکی. کیا تم یہ سمجھ رہے کہ تمہارا مال تم کو بچائے گا؟ ارے قارون کا خزانہ تمہارے سے کہیں زیادہ تھا، قارون کا خزانہ اس کو بچا نہیں سکا، تو تمہارا مال تمہیں کیا بچائے گا؟ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے عہدے اور تمہارے منصب تمہیں بچا سکتے ہیں؟ حمان کو اس کا منصب نہیں بچا سکا تو تمہیں تمہارا منصب کیا بچائے گا؟ اگر دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، تو سوائے اللہ کی مان کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلنے کے علاوہ دنیا میں عزت نہیں مل سکتی. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں عزت مل جائے گی پیسوں کی بنیاد پر، ہمیں عزت مل جائے گی عہدے کی بنیاد پر، وہ غلط سوچتے ہیں. اور جب دن کی اگر عزت مل بھی جائے یقیناً دنیا میں وہ عزت اور وہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، اور قیامت میں پھر آخرت میں جن لوگوں کا ساتھ تم نے دیا ہے انہی کے ساتھ تم کو جہنم میں ڈھکیلا جائے گا. منافقوں کا انجام بہت زیادہ خطرناک ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. سب سے خطرناک، سب سے زیادہ سخت عذاب اگر کسی کو ہوگا وہ منافقوں کو ہوگا. کہ منافقت والی پالیسی نہیں چلتی. اگر چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر زندگی گزارے اور ایمان پر خاتمہ چاہتے ہیں، کل قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ دکھانا چاہتے ہیں، تو میرے مسلمان بھائیوں اپنے آپ پر نظر ڈالو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے. ہم کسی پارٹی کے موافق نہیں، ہم کسی پارٹی کے مخالف نہیں. ہم ظالموں کے خلاف ہیں، ہم ظلم کے خلاف ہیں، ہم اس آدمی کے خلاف ہیں جو ظلم کرے، چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. جو آدمی ظلم کرے گا ہم اس کے خلاف ہیں. تو یہ ہمارا بولنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کام مسجد سے بولنے کا کام نہیں، یہ کام مسجد کے امام کا کہنے کا کام نہیں. یہ ہماری ذمہ داری، ہمارا فرض منصبی ہے. ہم بنی اسرائیل کے علماء نہیں ہیں. بنی اسرائیل کے علماء جو پیسوں کی خاطر، جو لالچ میں آ کر اور جو عہدے کو بچانے کے لیے، اپنی نوکری کو بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے حق کو چھپایا کرتے تھے، جھوٹ کہا کرتے تھے، ہم ان علماء میں سے نہیں ہیں. ہم بنی اسرائیل کے علماء نہیں، ہم امت محمدیہ کے علماء ہیں. وہ کھانے پر جان کی باتیں لگائیں گے لیکن حق بولنے سے پیچھے نہیں ہٹیں. میرے بھائیوں سمجھ جاؤ یہ حالات ایسے حالات ہیں، یہ آزمائش والے حالات ہیں. اللہ آزما رہے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سچا اور پکا مومن ہے، کون سچا اور پکا ایمان والا ہے اور کون دوغلا ہے. یہ اللہ آزما رہے ہیں. اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے. کیا تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور تمہارے آزمائش نہیں کی جائے گی؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے ایمان لا لیا اور ان کے اوپر آزمائش نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی؟ کہ ان کا غلط خیال ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا، ان کی بھی آزمائش ہوئی، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کی آزمائش ہوئی. اور یہ آزمائش اسی لیے ہوگی تاکہ پتہ چل جائے کون سچا اور پکا مسلمان ہے اور کون دوغلا اور منافق مسلمان ہے. یہ حالات آ رہے ہیں، یہ اوریجنل مسلمان کو نکالنے کے لیے، چھانٹنے کے لیے آ رہے ہیں. اب ان حالات میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون ظالم کے ساتھ ہے، کون مظلوم کے ساتھ، کون گستاخ رسول کی حمایت کر رہا ہے، کون گستاخ رسول کی موافقت اور کون اس کی مخالفت کر رہا ہے. میرے بھائیوں کبھی یہ نہ سوچنا کہ دنیا کے اندر ہم چاہے اپنی مرضی سے جیسا کر لیں اور آخری میں توبہ استغفار کر کے معافی مانگ لیں گے. ہم چاہے جس کو ووٹ کر دیں آخری میں توبہ استغفار کر کے معافی مانگ لیں گے، کبھی معافی نہیں ملنے والی. ایک آدمی اگر شراب پیے، زنا کرے، بدکاری کرے، کوئی گناہ کر لے، اس نے اکیلا کام کیا، اب وہ توبہ استغفار کر لے گا، معاف ہو جائے گا. لیکن یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. اگر کسی ظالم کی حمایت کرو گے، کسی ظالم کو ووٹ ڈالو گے تو پھر جتنے نقصانات ہوں گے، جتنے نقصان ہوں گے، جتنی مسجدیں شہید ہوں گی، جتنی عزتیں لوٹی جائے گی، جتنی مرتبہ قرآن کی توہین ہوگی، جتنی مرتبہ ناموس رسالت پر حضور کی شان میں گستاخی کی جائے گی، تم سب ان میں حصے دار رہو گے، برابر کے شریک رہو گے. یہ جان لیں.
تمہارے توبہ استغفار کام نہیں آنے والے۔ ان مظلوموں کی آہیں اللہ کے عرش کو جا کر ہلا دے گی جن ظالموں کا تم نے ساتھ دیا۔ اس لیے صاف طور پر یہ بات کہنا ہماری ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں اور ظالموں کا ساتھ مت دو، بلکہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ پر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ظالم کا ساتھ دے رہا ہے تو آپ اس سے سلام کلام مت کرو، اس کا بائیکاٹ کرو، اس سے بات چیت تک نہ کرو۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے ہمارے علماء کہہ رہے ہیں ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، علماء کی رہنمائی میں کام کریں اور الیکشن کے بارے میں الیکشن کے لیے اپنے آخرت کو خراب نہ کریں۔ مسلمانوں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم کو مرنا ہے، اللہ کے پاس جا کر جواب دینا ہے۔ کافروں کا کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے تو سب کچھ دنیا ہے، ان کا عقیدہ نہیں کہ مرنا ہے، جنت ہے جہنم ہے، کوئی ان کا عقیدہ نہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم نے تو اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے۔ اس لیے ایسا کام نہ کرو جس سے قیامت میں شرمندگی اٹھانی پڑے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرہ دکھانے کے لائق نہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرے کہ اللہ ہر کسی کے ذہن میں اور ہر کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔